السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سمارٹ گول سیٹنگ کس طرح سے کی جا سکتی ہے اپنی زندگی کے گولز سیٹ کرنے کے حوالے سے بہترین، آسان ترین اور مؤثر ترین فارمولہ کون سا ہے، آج انشاءاللہ ہم سیکھیں گے ود دی ہیلپ آف ایگزامپلز۔ جی ہاں، میں ہوں استاد معین اختر سکسیس ٹیم سے۔ آج انشاءاللہ ہم زندگی میں اپنی زندگی کو آگے بڑھانے کے لیے گول سیٹنگ کے ایک زبردست قسم کے فارمولے کو ایکسپلور کریں گے وچ از اسمارٹ گول سیٹنگ۔ اس کے علاوہ آپ کو انشاءاللہ اس ویڈیو میں یہ بھی ملے گا کہ آخر ہمارے زندگی میں گولز سیٹ کرنے کیوں ضروری ہیں، گولز لکھنے کیوں ضروری ہیں، کیونکہ ایک بہت سارا ہم سے کویسچنز پوچھے جاتے ہیں اسپیشلی اس حوالے سے کہ بھئی لکھنے کیوں ضروری ہیں گولز۔ ہم ود دی ہیلپ آف ریسرچ آپ کو بتائیں گے، ایک تحقیق کے حوالے سے آپ کو بتائیں گے کہ گولز سیٹ کرنے اور لکھنے کیوں ضروری ہیں۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ایک مثال سے۔ اگر ہمارے پاس کچھ جگہ ہے، ہم اس پہ مکان بنانا چاہتے ہیں، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر ہم کسی کانٹریکٹر کو بلا کے اسے کہیں کہ یار یہ جگہ ہے، اس میں 3 بیڈ روم بنا دو، 1 ڈرائنگ روم بنا دو، 1 کچن، 2 واش روم بنا دو اور 1 گیراج بنا دو، تو آپ کا کیا خیال ہے یہ بتانے سے وہ بنا دے گا؟ آپ اسے چاہیں جتنے مرضی ہو، جتنے پیسے مانگے آپ اتنے بھی دے دیں، آپ کے خیال میں کیا وہ بنا دے گا؟ آنسر از نو۔ وائی؟ کیونکہ اس کے لیے اسے ڈیٹیلز چاہیے، اسے نقشہ چاہیے، آپ کو ساری چیزیں ڈیفائن کر کے دینی پڑیں گی کہ بھئی جو 3 بیڈ روم میں چاہ رہا ہوں اس کا سائز کیا ہوگا، دیواروں کی وڈتھ کیا ہوگی، اس کے علاوہ ہائٹ کتنی ہوگی، لینٹر ڈالنا ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، گراج کا سائز کیا ہوگا، واش روم اٹیچ بنانے ہیں یا علیحدہ سے۔ یو نیڈ ٹو رائٹ دیز تھنگز آن اے پیپر۔ جب تک آپ کے پاس پیپر پہ نہیں ہے، میپ پہ نہیں ہے، تب تک آپ اسے یہ چیز نہیں دے سکتے اور وہ اس پہ کام شروع نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ کی زندگی میں بھی اسی طرح سے ہونا چاہیے۔ دیکھیں، اگر آپ کے پاس ایک مکان ہے اور ایک طرف آپ کی زندگی ہے، مجھے بتائیں زیادہ قیمتی کیا ہے؟ قیمتی زیادہ زندگی ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب زندگی زیادہ قیمتی ہے تو آپ مکان کے لیے تو نقشہ بناتے ہیں، آپ اپنی زندگی کے لیے کیوں نہیں بناتے؟ تو آج انشاءاللہ ہم اس حوالے سے دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے ایک ریسرچ ہوئی، اس کا حوالہ دیکھتے ہیں کہ کویسچن آتا ہے نا لکھنا کیوں ضروری ہے، اس پہ ہم بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہارورڈ بزنس اسکول میں ایک ریسرچ کی گئی، 10 سال پہ محیط تھی یہ ریسرچ، 1979 سے 1989 تک یہ 10 سال اس ریسرچ پہ لگائے گئے، اور انہوں نے ان اسٹوڈنٹ سے جو کہ فائنل ایئر کے بالکل قریب تھے یا فائنل سیمیسٹرز کے قریب تھے، جنہوں نے باہر نکلنا تھا، پریکٹیکل لائف میں نکلنا تھا، ان سے کویسچن پوچھا کہ کس کس نے گول سیٹنگ کی ہوئی ہے۔ تو 84% اسٹوڈنٹس نے بتایا کہ انہوں نے زندگی میں کوئی گول سیٹ نہیں کیے ہوئے۔ 13% وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے گول تو سیٹ کیے ہوئے تھے لیکن لکھے ہوئے نہیں تھے۔ 3% وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے گول سیٹ بھی کیے ہوئے تھے اور لکھے بھی ہوئے تھے۔ 10 سال بعد دوبارہ ان کا انٹرویو کیا گیا تو پتہ یہ چلا کہ وہ جو 84%، 84% وہ لوگ جنہوں نے گول ہی سیٹ نہیں کیے ہوئے تھے، وہ مل کے جتنا کما رہے ہیں، یہ 13% وہ لوگ جنہوں نے گول تو سیٹ کیے تھے لیکن انہیں لکھا ہوا نہیں تھا، یہ ان 84% سے ڈبل کما رہے تھے۔ اور یہ 84% اور یہ 13% مل کے 97% جتنا کما رہے تھے، وہ جو 3% وہ لوگ تھے جنہوں نے گول سیٹ بھی کیے ہوئے تھے اور لکھے ہوئے بھی تھے، وہ ان سب سے باقی 97% سے 10 ٹائمز زیادہ کما رہے تھے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر آپ کے پاس اپنے گولز لکھے ہوئے موجود ہیں تو وہ آپ کے سب کانشیس میں بیٹھ جاتے ہیں، وہ آپ کو ڈائریکٹ کر رہے ہوتے ہیں، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، آپ کو پرائیورٹیز کا پتہ چل جاتا ہے، کس موقع پہ کون سا کام ہے جسے آپ نے نہ کہنا ہے اور کون سا کام ہے جس کے لیے آپ نے کوئی قربانی بھی دینی پڑے تو آپ کو اس کے لیے جانا چاہیے۔ جب آپ کے پاس پیپر پہ چیزیں موجود ہیں تو ایکچولی یہ آپ کی امیجینیشن سے ریئلٹی کیا ایک سٹیپ ہوتا ہے، یعنی کہ آپ اسے دیکھ سکتے ہیں چیزوں کو۔ اس لیے میک شور کہ آپ کے پاس لکھی ہوئی ہونی چاہیے، آپ کے گولز جو ہیں لکھے ہوئے ہونے چاہیے۔ اب آگے چلتے ہیں یہ اسمارٹ گول سیٹنگ کے حوالے سے۔ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے خیال میں زندگی میں کامیابی کا سفر شروع ہوتا ہے علم سے یا موٹیویشن سے؟ میں اکثر اپنی ٹریننگز میں کویسچن کرتا ہوں تو اکثر جواب آتا ہے کہ موٹیویشن سے، لیکن یاد رکھیے گا اگر آپ کے پاس ایک ایڈیٹ ہے اور آپ اسے موٹیویٹ کر دیں تو آپ کے پاس ایک موٹیویٹڈ ایڈیٹ آ جائے گا۔ تو آپ کو ایک بندے کو کامیابی کے راستے پہ ڈالنے کے لیے آپ کو علم کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی لیے تو آپ غور فرمائیں کہ اگر آپ کو پتہ ہی نہیں ہے جانا کس طرف ہے، آپ ڈائریکشن لیس ہے، تو آپ جس مرضی سپیڈ سے جائیں آپ کبھی بھی نہیں پہنچ پائیں گے۔ جیسے ایک بندہ تھا نا، وہ جنگل میں کھو گیا، ایک بات ہے سمجھانے کے لیے، تو وہ جناب جنگل میں کھو گیا، پریشان ہو گیا میں کیا کروں، راستے میں ایک ایسی جگہ پہ پہنچا جہاں پر 2 راستے بن رہے تھے، اب وہ پریشان ہے، تو وہاں پر کوئی شخص گزرا، اس نے پوچھا کیا ہوا تم مجھے پریشان لگ رہے ہو؟ وہ بندہ بڑا سیانا تھا، تو جس نے پوچھا کہ کیا پریشانی ہے، اس نے آگے سے جواب دیا میں تو نہ پریشان ہوں، میں گم ہو گیا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کون سے راستے پہ جانا ہے۔ اس نے کہا میں ایک راستہ یہاں کا جانتا ہوں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ کو کون سے راستے پہ چلنا چاہیے۔ اس نے کہا پھر یار مجھے بتاؤ یہ 2 راستے ہیں، ان میں سے مجھے کون سے راستے پہ جانا چاہیے؟
اس نے کہا یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے پہنچنا کہاں ہے، پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کو کون سے راستے پہ جانا چاہیے۔ اس نے کہا مجھے تو نہیں پتا کہ پہنچنا کہاں ہے۔ اس نے کہا پھر جس مرضی راستے پر چل پڑو، تم کبھی نہیں پہنچو گے۔ اس لیے میک شیور کہ آپ کی زندگی میں ڈائریکشن ہونی چاہیے، اور گولز آپ کو ڈائریکشن دیتے ہیں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ جیسے ایک کیمپس ہوتا ہے، وہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کو کس طرف جانا ہے، تو آپ کو گولز جو ہیں وہ آپ کو سب سے بڑا ایک جو بینیفٹ ہوتا ہے وہ کیا ہے، وہ آپ کو ہر طرح کے مسائل میں سے کھینچ لیتے ہیں۔ جب آپ کے پاس ابیلٹی ہے کہ آپ پریزنٹ پرابلمز سے دور دیکھ سکتے ہیں، تو پھر آپ وہاں تک پہنچنے کے لیے جو راستے میں رکاوٹیں حائل ہوتی ہیں، آپ ان سے جان بھی چھڑا سکتے ہیں، انہیں اوور کم کر کے آگے جا سکتے ہیں، کیونکہ آپ کو آگے کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اور اگر آپ کے پاس کچھ آگے کوئی گول سیٹ ہی نہیں ہے، تو پھر آپ جو ٹیمپریری پرابلمز ہوتی ہیں، جو آپ کے پاس چھوٹے موٹے مسائل ہوتے ہیں، انہی میں گھر کے رہ جاتے ہیں۔ تو ایک تو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ گولز آپ کو ہر طرح کے مسائل میں سے کھینچ کے لے جاتے ہیں۔ دوسرا فائدہ کیا ہے کہ گولز آپ کو سپیڈ دیتے ہیں، یعنی کہ جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے پہنچنا کہاں ہے، تو آپ سپیڈ بھی بڑھائیں گے، آپ صحیح ڈائریکشن میں جا رہے ہوں گے، اور آپ کنفیوز نہیں ہوں گے، آپ کو بار بار ٹائم ضائع نہیں کرنا پڑے گا، اور آپ فائنلی آپ وہاں پر پہنچ جائیں گے۔ تو گولز سیٹنگ آپ کو ایک میگنیٹ کی طرح سے کھینچتے ہیں۔ تو گولز کو میک شور آپ کی زندگی میں گولز نہ صرف ہونے چاہیے بلکہ وہ لکھے ہوئے بھی ہونے چاہیے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کون سا ایک بہترین فارمولا ہے جہاں بھی گولز کے حوالے سے بات ہوتی ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہاں پر سمارٹ گول سیٹنگ کی بات نہ ہو۔ یہ اتنا زبردست اور آئیڈیل فارمولا ہے کہ اگر آپ اسے اپلائی کر لیں اپنی زندگی میں کسی بھی فیلڈ میں گول سیٹنگ کے حوالے سے، تو یہ آپ کو بہت زیادہ افیکٹو بنا دیتا ہے۔ تو چلیے بغیر کسی انتظار کے آگے نکلتے ہیں۔ سمارٹ ایک ایبریویشن ہے جو کہ ہے ایس فار اسپیسیفک، ایم فار میجریبل، اے فار اٹینیبل، آر فار ریلیونٹ اینڈ ٹی فار ٹائم باؤنڈ۔ یعنی کہ آپ کے گولز جو ہیں وہ اسپیسیفک، میجریبل، اٹینیبل، ریلیونٹ اور ٹائم باؤنڈ ہونے چاہیے۔ اگر آپ یہ اپلائی کر دیتے ہیں اپنے گولز پہ تو یقین کیجئے کہ آپ کے لیے یہ گولز بہت افیکٹو ہو جائیں گے۔ آپ کے لیے گول سیٹ کرنا آسان بھی ہو جائے گا، اور وہ گولز آپ کے لیے اچیو کرنا بھی بہت آسان ہو جائے گا۔ تو اس حوالے سے میرا یہ وعدہ ہے آپ سے، کہ آپ کو سائیڈ نوٹ کے طور پہ بتا رہا ہوں کہ اگر آپ یہ پوری ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ اپنے آپ کو بیٹر اکوپ نہ پائیں کہ یار مجھے تو کوئی فائدہ نہیں ہوا، میرا تو ٹائم ضائع ہوا ہے، تو آپ بلا شبہ جو آپ کا جی چاہے آپ کمنٹ میں جا کر لکھ دیجئے گا، اور میں آپ سے آپ کا ٹائم ضائع کرنے کے والے سے معذرت چاہوں گا۔ تو اسپیسیفک، پہلا اسمارٹ کے لیے ایس از اسپیسیفک، یعنی کہ آپ کے گول جو ہیں وہ اسپیسیفک ہونے چاہیے۔ اس کی میں مثال آپ کو دیتا ہوں کہ اگر ایک بندہ کہتا ہے میں زندگی میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں، یہ کامیابی یہ اسپیسیفک نہیں ہے، یہ ایک جنرل ٹرم ہے۔ تو ایک بندے کو جب یہی نہیں پتا کامیابی سے مراد کیا تو وہ کامیاب کیسے ہوگا؟ تو آپ کو اسے اسپیسیفک بنانا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں روحانی طور پہ کامیاب ہونا چاہتا ہوں، میں صحت کے اعتبار سے بھی بہتر کامیاب ہونا چاہتا ہوں، میں تعلقات کے اعتبار سے بھی بہتر ہونا چاہتا ہوں، میں اپنے علم کے اعتبار سے بھی کامیاب ہونا چاہتا ہوں۔ تو اس کا مطلب آپ نے اسپیسیفائی کیا ہے کہ آپ اپنی زندگی کے کون کون سے شعبوں کو امپروو کرنا چاہتے ہیں۔ کامیابی سے مراد کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں ایک بہترین انسان روحانی طور پہ، صحت کے اعتبار سے، تعلقات کے اعتبار سے، یعنی کہ ایموشنلی بھی وہ بندہ بڑا زبردست ہے، اور انٹلیکچوئل کیپیسٹیز میں بھی بندہ وہ کہتا ہے یار میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں۔ اٹ مینز یو آر اسپیسیفک۔ اب آگے چلیے، ایم فار میجریبل۔ اب وہ جو آپ نے اسپیسیفک چیزیں لکھی ہیں نا کہ میں ان ایریاز میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں، اب آپ کو ان سے متعلقہ چیزوں کو میجر کرنا ہے، یعنی کہ میجریبل بنانا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ واٹ ایور کین بی میجرڈ کین بی امپرووڈ۔ جو ماپا جا سکتا ہے وہ اس میں آپ کامیاب بھی ہو سکتے ہیں، اس میں آپ آگے بھی نکل سکتے ہیں، اسے آپ بہتر بھی بنا سکتے ہیں۔ تو اس لیے اب آپ نے وہ جو 4 ایریا سیٹ کیے ہیں، روحانی آپ کی صحت ہے، یعنی کہ روحانی آپ کی کامیابی کا معیار آپ طے کرتے ہیں، صحت کے اعتبار سے، تعلقات کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے آپ کہتے ہیں اب آپ نے اسے میجریبل بنانا ہے۔ وہ کیسے بنانا ہے؟ آپ کہیں گے جی روحانی طور پہ میجریبل کیسے ہے؟ میں چاہتا ہوں پورا قرآن پاک میں ترجمے کے ساتھ پڑھ دوں، تفسیر کے ساتھ پڑھ لوں۔ یہ ہو سکتا ہے، آپ سوچ سکتے ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں میں احادیث کی کتابیں یہ کتابیں پڑھنا چاہتا ہوں۔ اب آپ میجریبل کر رہے ہیں اسے۔ آپ اس کے علاوہ کہہ سکتے ہیں یار میں 5 وقت کا پکا نمازی بننا چاہتا ہوں، اور اس کے علاوہ میں چاہتا ہوں کہ میں نماز کے مفاہیم کو بھی، مفہوم کو بھی بڑی اچھی طرح سمجھتا ہوں، پوری خشوع و خضوع کے ساتھ میں نماز پڑھنی سیکھ جاؤں، اور اس کے علاوہ میں تہجد کا اہتمام کرنے والا بھی بن جاؤں۔ یہ ساری چیزیں کیا آپ نے وہ جو اسپریچول، آپ جو روحانی بات کر رہے تھے اس میں آپ نے اسے میجریبل بنا دیا۔ اب آگے چلیں، آپ کہتے ہیں میں صحت کے اعتبار سے بھی کامیاب ہونا چاہتا ہوں، اسے میجریبل کیسے بنائیں گے؟ فار ایگزامپل اگر آپ کا ویٹ، آپ اوور ویٹ ہے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یار میرا جو ویٹ ہے نا میں چاہتا ہوں 70 to 80 کلو گرام کی رینج میں ہونا چاہیے۔ واٹ ایور جو بھی آپ کو آئیڈیا لگتا ہے وہ آپ سیٹ کر سکتے ہیں۔
اس کے علاوہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں جناب اس قابل ہونا چاہیے کہ میں جناب 2 3 4 5 کلومیٹر بھاگ بھی لوں تو میں فٹ رہوں, کوئی مجھے میں ہانپنا اور کانپنا نہ شروع کر دوں. آپ یعنی کہ کوئی بھی طے کر سکتے ہیں اپنے حوالے سے, صحت کے اعتبار سے آپ نے اسے میجریبل بنایا. اب آپ کہہ سکتے ہیں ایموشنل یا تعلقات کے اعتبار سے میں بہتر ہونا چاہتا ہوں. آپ کہتے ہیں یار میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ, اپنے کولیگز کے ساتھ, باس کے ساتھ یا سب آرڈینیٹس کے ساتھ میں تعلقات کو مینج کرنا سیکھنا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ میں انہیں بہترین طریقے سے موٹیویٹ کر سکوں, اپنی زندگی کے ساتھ لے کر چل سکوں, میں انہیں گائیڈ کر سکوں, میں ان کے ساتھ معاملات کو بہترین انداز میں طے کر سکوں. تو یہ آپ نے میجریبل بنا لیا ہے. اور آپ اس میں اسپیسیفائی کس طرح کر لیتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ یار میں نے نا اس ٹاپک پہ میں نے 10 کتابیں پڑھنی ہیں, 10 کہہ دیں, 2 کہہ دیں, 5 کہہ دیں, 50 کہہ دیں. تو آپ نے یہ طے کر لیا کہ آپ اس پہ کچھ سے کچھ سیکھنا چاہ رہے ہیں. اس کا مطلب اب آپ کو پتا ہے آپ نے 50 کتابیں یا 20 کتابیں 30 کتابیں جو بھی ہے آپ نے ٹارگٹ سیٹ کر لیا, دیٹ از میجریبل. اسی طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں علم کے اعتبار سے کہ میں فلاں ایریا پہ, کوئی بھی آپ زندگی کے ایریاز طے کر سکتے ہیں. گول سیٹنگ کی بات کر سکتے ہیں, میں نے گول سیٹنگ میں 5 کتابیں پڑھنی ہے. آپ کہہ سکتے ہیں میں نے ریلیشن شپ بلڈنگ پہ میں نے 10 کتابیں پڑھنی ہیں. آپ اس طرح سے کر کے اپنے انٹلیکچوئل اپنے آپ کو گرو کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ مور یو لرن مور یو کین لرن. تو اور آل لیڈرز آر ریڈرز. آپ اس حوالے سے اگر کامیابی چاہتے ہیں آپ کے لیے ضروری ہے کتابیں پڑھیے. تو کتابیں پڑھنے کے حوالے سے آپ نے طے کر لیا کہ یار ٹوٹل ملا کے میں نے 50 کتابیں پڑھنی ہیں. اب یہ کیا ہوا, یہ آپ نے میجریبل بنا لیا. اب آگے چلتے ہیں. تھرڈ ون از اٹینیبل, اے فار اٹینیبل. اب آپ نے اپنے ٹارگٹ کو اٹینیبل بنانا ہے. وہ کیسے ہوگا, دیکھیں گول جتنا مرضی بڑا کوئی مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ تب ہے کہ جب آپ اسے غلط ٹائم فریم میں سیٹ کرتے ہیں, یعنی کہ آپ اسے اٹینیبل یا اچیویبل ہی نہیں بناتے. یعنی کہ بڑے سے بڑا ٹارگٹ بھی آپ اچیو کر سکتے ہیں اگر آپ اسے چھوٹے چھوٹے پارٹس میں ڈیوائڈ کر دیں, ٹائم دے دیں اسے. جیسے ایک کویسچن پوچھا جاتا ہے نا کہ آپ کے خیال میں کیا ایک انسان ایک ہاتھی کو کھا سکتا ہے؟ اکثر جواب آتا ہے کہ نہیں کھا سکتا. ایک انسان کیسے کھا سکتا ہے؟ میں کہتا ہوں جی کھا سکتا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے. تو اگر آپ اپنے بڑے گولز کو چھوٹے چھوٹے پارٹس میں ڈیوائڈ کر لیں, اٹینیبل بنا لیں, تو اب آپ کے لیے وہ گولز اچیو کرنا بڑا آسان ہو جائے گا. آپ نے زندگی میں کامیاب شخص کا سوچا ہوا ہے, آپ نے آئیڈیل, آپ نے روحانی صحت کے حوالے سے سوچا ہوا ہے, جسمانی صحت, آپ علم کے اعتبار سے, تعلقات کے اعتبار سے آؤٹ کلاس ہونا چاہتے ہیں. آپ نے ڈیوائڈ کر لیں ڈیلی روٹینز میں کہ ٹھیک ہے یار میں نے اگر فار ایگزامپل میں نے قرآن پاک پورا ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہے تو میں فیصلہ کرتا ہوں میں روزانہ کی ایک آیت ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کر دوں گا. میں ایک حدیث ترجمے کے ساتھ اور ایکسپلینیشن کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ. آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے نماز کے بارے میں سوچا تھا, ٹھیک ہے نماز کے بارے میں چھوٹے چھوٹے پارٹ کر کے میں جو ہے ثنا ہے اس کے میں ترجمہ مفہوم سمجھنے کی کوشش کروں گا. میں سورہ فاتحہ کو ایک ایک کر کے آیت اس کی سمجھنے کی کوشش کروں گا اور پوری توجہ لانے کی کوشش کروں گا. اب یہ کیا ہے, یہ آپ اٹینیبل بنا رہے ہیں. آپ نے طے کیا تھا نا 50 کتابیں پڑھنی ہے, آپ سوچیں میں روزانہ ایک صفحہ پڑھوں گا. وہ جو آپ کا بڑا گول ہے اسے آپ ڈیوائڈ کرنے چھوٹے چھوٹے پارٹس میں, تو آپ کو احساس ہوگا آپ آہستہ آہستہ 1 اسٹیپ ایٹ اے ٹائم آپ اس کی طرف کلوزر ہوتے جا رہے ہیں. جیسے وہ کسی نے بڑی پیاری بات کی نا کہ یو شوڈ فلائی, اف یو کین ناٹ فلائی یو شوڈ رن, اف یو کین ناٹ رن یو شوڈ واک, اف یو کین ناٹ واک یو شوڈ ایون کیپ کرالنگ بٹ کیپ موونگ ان دا ڈائریکشن آف یور گولز. یعنی کہ آپ کو چاہیے آپ اڑ کے جائیں, اڑ نہیں سکتے بھاگ کے جائیں, بھاگ نہیں سکتے پیدل چل کے جائیں, چل نہیں سکتے تو رینگتے ہوئے جائیں, لیکن میک شور آپ روزانہ کچھ نہ کچھ اپنے گولز کی طرف موو کر رہے ہیں. اپنی زندگی میں کامیابی کی طرف آپ کا سفر جاری و ساری رہنا چاہیے, آپ کے 2 دن ایک جیسے نہیں ہونے چاہیے. تو جب آپ یہ فوکس رکھ دیں گے, آپ چھوٹا چھوٹا اسے ڈیوائڈ کر کے چھوٹے چھوٹے پارٹس میں روزانہ تھوڑا تھوڑا کریں گے, تو بلیو میں آپ کے بڑے سے بڑا ٹارگٹ بھی اچیو ہو جائے گا. 4th ون از ریلیونٹ, یعنی کہ یہ آپ نے جو بھی گول سیٹ کرنا ہے نا وہ آپ کی زندگی سے ریلیونٹ ہونا چاہیے. مثال کے طور پہ اگر آپ ایک ریلیجیس پرسن ہیں اور آپ چاہتے ہیں آپ اسلامک پرنسپلز کے مطابق چل کے زندگی میں آگے گرو کریں, دنیا اور آخرت میں سرخرو ہوں, تو اب آپ کی ایک پوری زندگی کا ایک تھیم ہے, ایک ویژن ہے آپ کے سامنے. آپ اب یہ نہیں طے کر سکتے کہ ٹھیک ہے میں اصول و ضوابط جو سود کے ہیں میں انہیں اسٹڈی کروں. اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں جوئے کو جیتنے کے اصولوں پہ کوئی کتاب لکھوں. یعنی کہ اب یہ کیا ہوگا, یہ آپ کی زندگی کے ویژن کے اگینسٹ ہو جائے گا. جو بھی آپ نے گول سیٹ کرنا ہے وہ آپ کی زندگی سے ریلیونٹ, آپ کے ویژن سے ریلیونٹ ہونا چاہیے. کوئی ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے کہ آپ پوری زندگی کو ایک خاص ڈائریکشن میں لے کر جانا چاہ رہے ہیں لیکن آپ کے گول آپ کو بالکل دوسری سائڈ پہ لے کر جانا چاہ رہے ہو. آپ ایک طرف تو یہ سوچ رہے ہیں کہ میں تعلقات کو اچھے طریقے سے مینیج کرنا سیکھنا چاہتا ہوں, لیکن دوسری طرف یہ بھی سوچیں کہ میں لوگوں کو حق کیسے ماروں, میں 2 نمبری کیسے کروں, میں اپنی بہن کا حصہ کیسے ماروں. یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو آپ کو اپنے مقصد سے ہٹا دیں گی. اس لیے میک شور آپ کا جو بھی براڈر گول ہے نا
وہ آپ کا آپ کی زندگی کے ویژن سے الائن ہونا چاہیے. ریلیجیس پرسن بننا چاہتے ہیں, دنیا اور آخرت میں سرخروئی ہونا چاہتے ہیں, تو پھر آپ کو اللہ تعالیٰ کے قوانین کے انڈر رہتے ہوئے چلنا پڑے گا, اور اس سے آپ ڈیفینیٹلی دنیا اور آخرت دونوں میں سرخرو ہو سکتے ہیں. فائنلی لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, دیٹ از ٹائم باؤنڈ. یہاں پہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ چوک جاتے ہیں, غلطی کر بیٹھتے ہیں. آپ کو اپنی زندگی میں جو بھی گولز ہیں انہیں ایک ٹائم دینا ہے کہ ٹھیک ہے بھائی, میں یہ ٹارگیٹ اچیو کرنا چاہتا ہوں 2 سال میں, 3 سال میں, 5 سال میں, 10 سال میں. جیسے ایک بڑی پیاری کہاوت ہے نا, وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی گول ان ریئلسٹک نہیں ہوتا, بس ہم اسے ان ریئلسٹک ڈیڈ لائن دے دیتے ہیں. کہ مثال کے طور پہ میں کہوں یار کہ وہ جو میں نے اٹینیبل ہے نا, میں کہتا ہوں یار میں نے 20 کتابیں پڑھنی ہیں لیکن پڑھنی اسی ہفتے کے اندر ہے. اب یہ کیا ہے, یہ آپ نے اسے غلط ٹائم باؤنڈ کر دی, ٹائم باؤنڈ کیا ہے لیکن غلط کیا ہے. تو آپ اسے کیا کریں, اگر آپ کو لگتا ہے 20 کتابیں ایک ہفتے میں ڈیفینیٹلی مشکل ہے, آپ اسے ٹائم زیادہ دے سکتے ہیں, ماہ, 2 ماہ, 3 ماہ, 5 ماہ. اگر آپ 50 ماہ کا ٹارگیٹ رکھا ہوا ہے, آپ 1 سال کے لیے سیٹ کر سکتے ہیں. ٹائم باؤنڈ ہوگا تو آپ کو پتا چلے گا کہ آپ ون کر رہے ہیں یا لوز کر رہے ہیں. آپ کو احساس ہوگا کہ آپ موو کر رہے ہیں اپنی ڈائریکشن کی طرف یا نہیں. جو آپ کا پرپز ہے, جو آپ کا گول ہے, آپ کو سپیڈ بڑھانی ہے, کم کرنی ہے, یو ول نو اٹ ویری ویل, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے کتنے عرصے میں اچیو کرنا ہے. تو یہ 5 چیزیں اگر آپ اپلائی کرتے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں, اسپیسیفک, میجریبل, اٹینیبل, ریلیونٹ اور ٹائم باؤنڈ, اگر آپ یہ فارمولا اپلائی کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ اپنے گولز کو لکھ لیتے ہیں, تو بلیو میں کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ ٹاپ 1% میں نہ آ جائیں. انشاءاللہ آپ آ سکتے ہیں اور کوئی ایسی پرابلم نہیں ہے. میں آپ کو بلکہ اس پہ ایک چھوٹا سا کویشچن ایک اور پوچھتا ہوں, اور آپ ذرا سوچ کے بتائیے گا, آپ کے خیال میں گولز سیٹ کرنے کے لیے کون سی گورنمنٹ ہونی چاہیے؟ آپ کے خیال میں اپنے گولز پہ کام کرنے کے لیے کیسے حالات ہونے چاہیے؟ بلیو می, آپ کو بہت سارے وسائل نہیں چاہیے, آپ کو حالات کو آئیڈیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو بہترین گورنمنٹ نہیں چاہیے, آپ کو ایک بہترین اسٹریٹجی چاہیے, آپ کو اس کے لیے بہترین ٹائم چاہیے. اور بہترین ٹائم یہی ہے, آپ ایک پیپر لیجئے, ایک پین لیجئے اور اللہ کا نام لے کر آپ اپنے گولز کو لکھیے, اور اس میں کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ کا حصہ بھی ساتھ میں ضرور رکھیے کہ اگر میں اپنے گولز کو اچیو کرتا ہوں تو اس میں کس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اور قریب ہو سکوں گا. تو دعا میں یاد رکھیے گا. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے اسے کمنٹ کریں, لائک کریں. اگر آپ کے ذہن میں کوئی پروفیشنل ایکسیلنس کے حوالے سے کوئی کویشچن ہے کہ آپ پوچھنا چاہتے ہیں کہ یا گول سیٹنگ کے حوالے سے کوئی بھی آپ کے ذہن میں کویشچن ہے, آپ کمنٹ میں شیئر کیجئے. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آنے والے وقت میں کوئی مزید اچھی ویڈیو بنا کے آپ کی گوش گزار کر سکیں. دعا میں یاد رکھیے گا. بہت شکریہ آپ کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.